बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमतें एक मरतबा फिर से एक दूसरे के करीब आ रही हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इस्लामाबाद में एक तिजारती मुआहदा भी हुआ है जिसे PTA का नाम दिया गया है। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक ने 4 चीज़ों के ऊपर टैक्सों में बहुत हद तक जो है ना वो कमी कर दी है। तो ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है, क्योंकि तिजारत जब बढ़ेगी तो ज़ाहिर है कि फिर ताल्लुकात में बेहतरी भी आएगी। इस पे आज तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ चंद दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काबुल का एक रोज़ा दौरा किया था, वहाँ पे सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की थी। तो अब ये ख़बरें आ रही हैं कि अफ़गान हुकूमत ने जो पाकिस्तान मुखालिफ कालिदन तंजीमें हैं, तालिबान तंजीमें हैं, उनको सरहदी इलाकों से दूसरे इलाकों में मुंतकिल करने का फ़ैसला किया है। इससे पहले भी जो है ना ऐसी इतलात थी कि कुछ जो पाकिस्तानी तालिबान हैं उनके फैमिलीज़ को या उनके जो जंगजू थे उनको दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया है, लेकिन अभी मज़ीद जो है ना इस पे काम हो रहा है और कुछ गिरफ़्तारियाँ की भी इतलात हैं। ये ख़बर जो है ना सरकारी ज़राए से आ रही है, तो इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन मौजू की तरफ आने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास फिर नई नई मालूमात, तज्ज़िये और तबसरे भी आएंगे। बेल का आइकन जो है उसको भी दबाएं, फिर जब हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आएगा। तो नाज़रीन, फिर से जो है ना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो एक दूसरे के करीब आ रही है। एक तिजारती मुआहदा हुआ है। एक अफ़गान वफ़द ने इस्लामाबाद का दौरा किया है। इस वफ़द की क़ियादत जो अफ़गानिस्तान के तिजारत और इंडस्ट्री के वज़ीर है मुल्ला अहमदुल्ला ज़ाहिद, वो कर रहे थे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर है जवाद पाल ने की। तो फिर वहाँ इस्लामाबाद में एक तिजारती मुआहदा हुआ, उस पर दस्तखत भी हो गए हैं। इस मुआहदे को प्रेफरेशनल ट्रेड एग्रीमेंट का नाम दिया गया है, यानी तरजीही बुनियादों पे जो 4 चीज़ें हैं उसके तहत जो पाकिस्तान ने भी 4 चीज़ों के ऊपर जो वो अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर टैक्स कम कर दी है, और इस तरह 4 चीज़ें जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है उस पर भी जो है ना वो टैक्स जो है वो बहुत कम कर दी है। जो चीज़ें अफ़गानिस्तान पाकिस्तान दरामद करता है उसमें अंगूर हैं, अनार है, सेब है और टमाटर हैं। और इस तरह जो पाकिस्तान 4 चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उसमें आम है, कीनू है, केला है और आलू है। तो ये 4 चीज़ें हैं। और इस पे पहले जो दोनों मालिक ने वो 60% वो टैक्स जो है ना वो लेते थे, लेकिन अब वो टैक्स कम करके 27% तक वो लेके आए हैं। तो ये जो है ना एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है। इससे जो है ना दोनों तरफ तिजारत बढ़ेगी, और जब तिजारत बढ़ती है तो फिर उससे जो है ना हुकूमती भी खुशहाल होती है, और जो आवाम है दोनों ममालिक के उनके दरमियान जो है ना ताल्लुकात बनते हैं। नीचे तक इसके जो है ना मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक इसका सारा फ़ायदा जो है वो आवाम को भी होता है और हुकूमतों को भी होता है। तो ये अभी हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है ना दोनों ममालिक के दरमियान दौरे भी जो है ना बड़े हैं। ये जो पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे अफ़गानिस्तान के लिए मोहम्मद सादिक खान साहब, वो तो हर हफ्ते तकरीबन ऐसे समझ लें कि वो अफ़गानिस्तान का दौरा करते हैं। और ये जो अभी जो कुछ भी हो रहा है इसमें सादिक साहब का जो है ना बहुत बड़ा किरदार है सारा, बल्कि ऐसा समझ लें कि ये सब जो ग्राउंड वर्क है वो इसके लिए मोहम्मद सादिक साहब कर रहे हैं। और तो तकरीबन 2 महीने पहले सादिक खान साहब ने पेशावर का दौरा किया था। वो यहाँ के जो सहाफ़ी है उनसे इसने एक जो है ना ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात भी की थी, उसमें मैं भी शामिल था। तो उसने पूरा हमें जो है ना ब्रीफ़ किया था कि कैसे जो है ना वो उस वक्त वो ये कह रहे थे कि कुछ चीज़ें जो है ना वो पाइपलाइन में है जो कि आनी है, यही जो तिजारती मुआहदा इसके बारे में भी उन्होंने कहा था। और हाई प्रोफाइल दौरे जो है ना वो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अभी जो है ना वो आने वाले दिनों में होंगे। तो जैसे इसहाक डार साहब ने जो है ना तकरीबन चंद दिन पहले वो इसहाक डार साहब गए थे वहाँ पर, फिर जो 3 ममालिक है उनके वज़ीर ख़ारिजा आए थे, यानी एक रेल जो मुआहदा हुआ था UAP, उसमें मतलब उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो एक रेल मुआहदा है जो कि यानी उज़्बेकिस्तान से एक रूट बन रहा है और फिर वो अफ़गानिस्तान से होता हुआ वो पाकिस्तान के जो
کرم کا علاقہ ہے خرلاچی، وہاں سے ہو کر یہ مطلب ادھر پاکستان کی طرف آئے گا. تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک ٹریڈ ایگریمنٹ ہے جو کہ جس پہ ابھی مطلب کام شروع ہو گیا ہے. تو یہ اس کے لیے اسحاق ڈار صاحب گئے تھے، پھر جو اس میں ازبکستان کے جو وزیر خارجہ ہے وہ بھی آئے تھے، وزیر تجارت بھی آئے تھے، اور افغانستان کے تو متقی صاحب اور باقی جو ان کے آفیشل وہ تو ویسے بھی ادھر کابل میں ہی تھے. تو اس کے بعد پھر یہ ابھی 2 دن پہلے جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے ایک روزہ دورہ کیا، اور وہ دورہ اچانک دورہ تھا، اس کا پہلے سے جو ہے نا ایسے کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا. تو صبح ہم اٹھے، جب ہم نے ٹویٹر پہ دیکھا تو یہ اطلاعات تھی کہ محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ کابل کی طرف نکل گئے ہیں. پھر وہ کچھ تصویریں بھی بعد میں شام تک جو ہے نا وہ ساری اس کی ڈیٹیل بھی آ گئی، تصویریں بھی شیئر ہوئی کہ وہ وہاں جا کے انہوں نے کابل میں جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہے سراج الدین حقانی صاحب، اس کے ساتھ ملاقات کی. اور پھر وہ کچھ اس کی تھوڑے بہت ڈیٹیل تو آئے ہیں کہ اس میں ٹاپ جو معاملہ تھا وہ سیکیورٹی کا تھا، اس کے اوپر کافی بات چیت ہوئی، کیونکہ پاکستان کے اندر جو تحریک طالبان ہے اور حافظ گل بہادر گروپ ہے، ان کے بڑے جو ہے نا حملے تیز ہو گئے ہیں. یہ مسلسل مطلب یہ تو کبھی تیز کبھی کم ہوتے ہیں، لیکن ابھی حالیہ دنوں میں پھر سے اس میں بڑی شدت آ رہی ہے. اور اب تو جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ ڈرون ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر رہے ہیں، ڈرون استعمال کر رہے ہیں. یعنی وہ ڈرون جو کبھی امریکہ اور پاکستان ان کالعدم تنظیموں کے خلاف استعمال کرتے آئے ہیں، اب وہ ڈرون جو ہے ان کالعدم تنظیموں کے ہاتھ لگے ہیں. اور یہ 3 دن پہلے جو شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ایک ہی دن 7 ڈرون حملے ہوئے، اور یہ سارے ڈرون حملے جو ہے یہ کالعدم تنظیموں کی طرف سے کیے گئے. تو یہ کافی تشویش کی بات ہے. یعنی جو 15 اگست 2021 کے بعد جب کابل فتح ہوا، طالبان نے اس پہ قبضہ کیا، تو اس کے بعد ٹی ٹی پی اور کچھ جو پاکستان مخالف تنظیمیں ہیں ان کے ہاتھ جو ہے نا بڑا امریکہ اور نیٹو کا جو جدید اسلحہ ہے وہ ہاتھ لگا تھا. اس کا پھر جو ہے نا کافی نقصان ہوا. 1-1.5 سال کے بعد جو ہے نا ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستانی سیکورٹی فورسز کے اوپر اٹیکس جو ہے نا کافی بڑھ گئے تھے، اور اس میں یہی جو ہے نا مطلب یہ جو جدید اسلحہ تھا اس کی وجہ سے جو ہے نا نقصانات بڑے ہو رہے تھے. پھر پاکستان نے اس کے اوپر کافی جو ہے نا بات بھی کی کہ یہ سارا امریکہ نے کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے اور وہ اب پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو اب یہ ڈرون بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی ہو گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا مطلب کافی جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی طاقت بھی بڑی ہے اور وہ ان کے حملے بھی بڑے ہیں. اور پاکستان یہ بار بار یہ کہتا آیا ہے کہ ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ سارے افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے، افغانستان کی سرزمین پہ جو ہے نا وہ ان کے ٹھکانے ہیں. تو یعنی آج سے مطلب کوئی 6-7-8 مہینے پہلے تو اس طرح تھا کہ دونوں ممالک ایک جنگ کی کیفیت میں تھے. جب بھی اس طرح کوئی بڑا حملہ پاکستان کے اندر ہوتا تھا تو پاکستان فوراً جو ہے نا وہاں جا کے افغانستان کے اندر کارروائی کرتا تھا. تو اب تھوڑی سی مطلب ریئلائزیشن ہو گئی ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ بات چیت چل پڑی ہے، یہ مطلب مذاکرات کے ذریعے سے کوشش ہو رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے. تو اس وجہ سے یہ جو محسن نقوی صاحب گئے تھے، اب اس کی ڈیٹیل آ گئی ہیں کہ وہ اس میں ٹاپ جو ہے نا یہی ایجنڈا تھا کہ جو مطلب ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر گروپ کے جو حملے ہیں ان کو کیسے روکا جائے. تو اب ایسی اطلاعات ہیں سرکاری ذرائع سے، یہ باتیں آ رہی ہیں کہ افغان طالبان نے جو ہے نا جو پاکستان مخالف گروپس ہیں ان کے خلاف ایسے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی ان کو جو اگر وہ ملوث پائے گئے ہیں کہ وہ پاکستان میں کارروائیوں میں تو اس کو گرفتار کیا جائے گا. اور جو سرحدی علاقے ہیں افغانستان اور پاکستان کے، وہاں سے ان کالعدم تنظیموں کو جو ہے نا ان کے یا فیملیز ہیں ان کو دوسرے علاقوں میں منتقل کیا جائے گا. یہ پہلے بھی جو ہے نا کچھ فیملیز کو منتقل کیا جا چکا ہے. جیسے غزنی میں جو ہے نا ابھی بھی وہاں پہ پاکستانی فیملیز جو ہے وہ جو طالبان ہیں وہ رہ رہے ہیں، اور ابھی ان کے لیے 4 جگہوں پہ ایسی اطلاعات ہیں کہ افغانستان کے اندر 4 مقامات پر ان کے لیے کیمپس بنائے گئے ہیں جہاں پہ جو ٹی ٹی پی ہے یا حافظ گل بہادر گروپ کے لوگ ہیں ان کو وہاں جو ہے منتقل کیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ کس حد تک جو ہے نا یہ جو ایک اسٹریٹجی ہے یہ کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ جو پاکستان کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں وہ تو زیادہ تر جو ہے نا پاکستان کی سرزمین سے ہو رہے ہیں. اور ٹی ٹی پی کے لوگ اور یہ جو حافظ گل بہادر گروپ کے لوگ ہیں یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ ادھر ہو لیکن وہ سارے حملے جو ہے نا وہ پاکستان کی سرزمین سے کر رہے ہیں. تو یہ اور پھر ایسے طالبان ذرائع یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اب جو ہے نا مطلب وہ ان کی جو مین فوکس ہے
وہ پاکستان کی قبائلی اضلاع ہے، وہاں مطلب جو ان کی طاقت ہے وہ بھی وہاں پہ ہے، اور وہ ٹارگٹ بھی جو ہے نا ادھر ہی مطلب زیادہ مطلب بنا رہے ہیں، یا وہ حملے بھی ادھر ہی کر رہے ہیں۔ تو یعنی ان طالبان ذرائع بھی اب یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہم جو ہے نا مطلب افغان طالبان کو کوئی ایسے موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ یعنی بدمزگی پیدا ہو جائے۔ تو اگر ہم پاکستان کے اندر سے حملے کر رہے ہیں تو پھر جو ہے نا اس پہ یعنی افغان طالبان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ افغانستان کی سرزمین سے تو وہ حملے نہیں ہو رہے ہیں نا، مطلب ان کی سرزمین تو استعمال نہیں ہو رہی ہے نا۔ تو اس وجہ سے اب یہ طالبان ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یعنی پاکستان کی سرزمین سے سارے حملے ہو، ساری ان کی طاقت جو ہے وہ ادھر منتقل ہو، تو پھر جو ہے نا وہ افغان طالبان کے پاس ایسے کوئی مطلب یعنی کوئی بہانہ نہیں رہے گا کہ ان سے کوئی بات کرے یا ان کو مطلب ان کو افغانستان سے نکالے۔ دوسری طرف پاکستان اور چین کی یہ کوشش ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے نا تجارت شروع کیا جائے، اس کو مطلب آن بورڈ کیا جائے تجارت میں، اور جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے وہ افغانستان تک اس کو توسیع دی جائے۔ تو یہ مطلب بڑی کوشش اس حوالے سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جب اگر یہ واقعی جو ہے نا سی پیک افغانستان تک ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا مطلب اس پہ یہاں مطلب پاکستان کے اندر پھر سی پیک کے اوپر حملے کرنا جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں افغانستان بھی شامل ہوگا۔ تو جو تنظیمیں ہیں ظاہر ہے کہ جو سی پیک کے اوپر اٹیک کرتے ہیں وہ یہی مطلب تنظیمیں ہیں کہ یا تو ان کی لیڈرشپ افغانستان میں ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ افغان طالبان سے یعنی ان کے زیر اثر ہے۔ تو یہ اس پہ بھی مطلب کام جاری ہے، لیکن اب یہ کب تک ہوتا ہے یہ تو مطلب آنے والے وقت میں معلوم ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔